جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے آج میں آپ احباب کے سامنے جو گفتگو لیے حاضر خدمت ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کی غرض سے، اسے آپ نام دے سکتے ہیں کہ معاملات کو دوسروں کی نظر سے دیکھیے۔ اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑی سی تمہید جو ہے وہ باندھنی پڑے گی۔ فرض کیجئے ایک بندہ ہے، وہ اپنے آس پاس کے لوگ، پڑوسی، آفس میں کام کرنے والے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار، بھائیوں، اولاد، سب کے لیے بندہ انتہائی سخت ہے۔ اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی تم بے حس ہو، بالکل ہی تم بالکل بے حس ہو۔ وجہ وہ کبھی لوگوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ آپ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ خوشی خوشی آپ کے پاس بھاگتا ہوا ہے، بچہ خوشی خوشی بھاگتا ہوا ہے کہ جی ہوم ورک کی کاپی دکھانے کے لیے آیا وہ، کہ آج اسے جو ہے وہ سٹار ملے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ لکھا گیا ہے، گڈ ملا اس کو۔ بندہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، بس کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ بچے کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ وہ بچہ جو بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، اسے کچھ اور چاہیے تھا، وہ آپ سے زیادہ کا مطالبہ کرتا تھا، آپ اسے حوصلہ دیتے، ٹھیک ہے جی، اس کی ڈھارس بڑھاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بچہ اس چیز کا یاد رکھے گا، دکھ لے گا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اگر آپ بات کو مزید سمجھنا چاہیں، آپ شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک سیلز مین جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے، آپ آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں جو سیلر ہے وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ میرے گھر سے خط آیا ہے، آپ بات کا جواب ہی نہیں دیتے۔ کاش کہ آپ سوچیں کہ اس بیچارے نے آپ کو کیوں یہ بات بتائی ہے میرے گھر سے خط آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صرف اس لیے کہ آپ اس کی خوشی میں شریک ہوں، مبارکباد دیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنے دوست سے ملنے گئے، اس نے جناب چائے پلائی، آپ کو خدمت کی، ٹھیک ہے، اپنا معصوم بچہ وہ اٹھا کے لے آیا، وہ کہ دیکھیں آپ کو یہ شہزادہ کیسا لگا، یہ چاند کیسا لگا۔ ہاں جی، آپ سرد مہری سے کہیں آگے سے بس ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجئے کہ میزبان کو اس سے زیادہ کی ضرورت تھی۔ آپ کو چاہیے تھا اسے پیار کرتے، اس کی صحت کی کچھ تعریف کر دیتے، خوبصورتی کی کچھ تعریف کر دیتے۔ اگر ایسا نہیں ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ آپ بے حس ہیں۔ بیوی ہے، وہ بیچاری بند تھن کے آئی آپ کے سامنے، ہاں، اچھے کپڑے پہنے، خاص کو اہتمام کیا،
آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی یا دیکھا بھی تو پتہ ہی نہیں چلا. آپ حیران ہو گئے سن کے. میں نے ایک میری بہن ہے، سسٹر ہے میری، دم مجھ سے کرواتی ہیں معالج میں ان کا. میں نے ان سے کہا کہ سسٹر آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھا کریں. آؤٹ آف کنٹری میں ہوں، میں نے دیکھا نہیں ان کو، سے بات کی. میں نے کہا آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھا کریں. تو وہ ہنس پڑی آگے سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بھائی صاحب میرے شوہر نے ایک دن مجھے دیکھا اور حیرانگی سے کہنے لگا کہ آج کپڑے بڑے اچھے پہنے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آج یہ کپڑے پہنے ہوئے مجھے دوسرا یا تیسرا دن ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ نہیں کریں گے تو مطلب آپ بے حس ہیں. خرابی کیا ہے؟ آپ رہتے تو بیوی بچوں میں ہیں، رہتے تو آفس میں ہیں، ہاں جی، رہتے تو محلے داروں میں ہیں، پڑوس میں، لیکن آپ کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ معاملات کو دوسروں کی نظر سے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے جی. آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر کسی کی، یا یوں کہ یہ کہ اپنے اندر، اپنے دل کے اندر کسی معاملے کی اہمیت کا اسی طرح احساس پیدا کیجئے جو دوسروں کے اندر ہے. جس کا مسئلہ ہے، جس کی خوشی ہے، جس کی غمی ہے، جو اس کے اندر ہے، وہی احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو احساس دلانے چاہیے. اگر آپ اس کے جذبات میں شریک نہیں ہوتے، اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، ان کی بات سے بات نہیں کرتے، تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. تو گزارش یہ ہے جی کہ بس اس طرح کی بے حسی جو ہے نا، وہ انسان کو پھر اکیلا کر دیتی ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ آپ بندے کو اہمیت دے کے دیکھیے، ان کو ان کی سوچ سے ذرا آپ بات کیجئے، بات بڑھائیے، دیکھیے وہ پھر کتنے خوش ہوں گے آپ سے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب آپ توجہ ہی نہیں دیں گے، بات کو بڑھائیں گے نہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے، شاید میں اس میں شامل ہوں، شاید آپ میں سے کوئی بندہ ہو، کہ ایک بندہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہے، اور وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ یہ واقعہ دوبارہ سن لیجئے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم، ایک آدمی مجھے حدیث سناتا ہے جسے میں نے اس کے جنم لینے سے بھی پہلے سن رکھا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں. تو گزارش ہے کہ کتنی بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے فضل سے میرا اس پہ میرا بھی تھوڑا سا عمل ہے کہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں نے ایک بندے سے ایک بات کئی دفعہ سنی. ایسے کچھ بزرگ ہیں میرے پاس کہ ان کی باتیں میں نے کئی دفعہ وہ باتیں سن چکا ہوں. ٹھیک ہے، وہ باتیں میں کئی دفعہ سن چکا ہوں، لیکن میں جب بھی وہ دوبارہ سناتے ہیں تو میں ایسے سن رہا ہوتا ہوں جیسے آج میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہو. خوش ہو جاتا ہے بندہ، بلکہ میں اس پہ کوئی
ساتھ تبصرہ بھی کر دیا کرتا ہوں۔ اگر لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی موجودگی کا اور اپنے زندہ ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں، تو آپ کو معاملات دوسروں کی نظر سے دیکھنے پڑیں گے۔ آئیے سیرت میں غزوہ خندق کی جو کھدائی ہے اس کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو سمجھنا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جعیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل چینج کر دیا، امر رکھ دیا۔ اب صحابہ کرام کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شاعری کر رہے ہیں۔ شاعری کیا ہے؟ کہتے ہیں سماہ من بعد جعیل عمرا وکان للبائس یوما ظہرا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جعیل سے بدل کے امر رکھ دیا۔ اس غریب کے لیے آپ بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ اچھا، صحابہ کرام جب عمرہ کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ کہتے۔ صحابہ کرام جب زہرا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آواز میں آواز ملا کے زہرا کہتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ شعر کا آخری لفظ عمرہ اور زہرا، ٹھیک ہے جی؟ تو صحابہ کرام بھی ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ یہ پڑھتے تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ دہرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ صحابہ کرام خوش ہوتے اور گرم جوشی کے ساتھ شعر پڑھتے اور کام میں مصروف رہتے۔ وجہ انہیں یہ خوشگوار احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ ہے معاملات کو دوسروں کی نظر سے لینا۔ رات کو سردی سخت ہو گئی، اس کے باوجود صحابہ کرام کھدائی کا کام کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے اور انہیں ہاتھوں سے خوشی خوشی کھدائی کرتے دیکھا۔ صحابہ کرام نے یہ شعر پڑھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب تک زندگی کی رمق باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی بیعت کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا کہتے، ساتھ کیا پڑھتے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، واقعتاً اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ کے آتی ہے بات کہ ان سارے دنوں میں غزوہ خندق کا جو وہ کھدائی کی جا رہی ہے، غزوہ خندق سے پہلے ان سارے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے آواز ملاتے رہے، ان سے ہم آہنگی کا اظہار کرتے رہے۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک دن صحابہ کرام جو ہیں وہ دھول سے اٹے یہ شعر پڑھ رہے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ کہ واللہ یعنی اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا۔ اے اللہ، تو ہم پہ سکینت نازل فرما، اگر دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور پھر کہتے کہ ان الاولی
قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا، ان لوگوں نے ہم پہ ظلم اٹھائے جب بھی انہوں نے کوئی فتنہ بپا کرنا چاہا تو ہم نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مل کے بآواز بلند کہتے ابینا ابینا، قافیہ ہے نا، شعر کے ساتھ لفظ کے ساتھ لفظ جوڑتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ غور کیجئے گا، یہ ہے لوگوں کے ساتھ گھل مل جانا اور معاملات کو لوگوں کی نظر سے دیکھنا اور اپنی زندگی کا احساس دلانا کہ میں بھی موجود ہوں، غم اور خوشی کے جذبات میرے اندر بھی ہیں، اور آپ خوشی میں اکیلے نہیں ہیں، آپ کی خوشی میں میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کا احساس کرنے لگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مذاق کے انداز میں بات کرتا تو آپ بھی ہنستے اور تبسم فرماتے۔ جناب عمر ایک دن آپ کے پاس آئے، آپ ان دنوں اپنی بیگمات سے ناراض تھے۔ عمر نے دل میں کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا کے رہوں گا۔ کہنے لگے حضور، کبھی ہم قریش کے لوگوں کی خستہ حالی بھی ملاحظہ کیجئے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں جو ہیں، عورتوں پر ہمارا غلبہ تھا اور وہ ہمارے قابو میں تھی۔ ہمارے کسی آدمی سے اس کی عورت نفقہ کا مطالبہ کرتی تو وہ اٹھ کے اس کی گردن پر الٹے ہاتھ کی ایک دھول ٹکا دیتا۔ یہاں مدینے میں آئے ہیں تو ہمارا واسطہ ایسی قوم سے پڑا جن کی عورتیں ان پہ غالب ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ہم پہ غالب آنے لگی۔ یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ٹھیک ہے جی، اور احادیث میں آپ نے بات لازماً پڑھی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے، اتنا مسکراتے کہ آپ کی ابتدائی داڑھیں جو ہیں وہ نظر آنے لگتی۔ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیے، زندگی کا احساس دلائیے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، معاملات کو ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ معاملات کو لوگوں کی نظر سے دیکھیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف فرما ہے۔ عائشہ آپ کو 11 عورتوں کا قصہ سناتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، روم میں میری آواز انشاءاللہ امید ہے کہ آ رہی ہوگی۔ عائشہ جو ہیں وہ 11 عورتوں کا قصہ سناتی ہیں۔ مجھے بتائیے جی، جزاک اللہ خیر سسٹر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کون مصروف تھا؟ شدید مصروفیت کے باعث، بالکل سسٹر وہی، بالکل آپ صحیح سمجھیے، شدید مصروفیت کے باعث، باوجود شدید مصروفیت کے آپ ان کی باتیں نہایت توجہ اور دلچسپی سے سنتے رہے۔ میں چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بات کو دہرانا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ احباب نے شاید سنا بھی ہو، جیسے بہن کہہ رہی ہیں کہ دور جاہلیت میں 11 خواتین بیٹھیں اور یہ بات طے ہوئی کہ وہ اپنے اپنے خامدوں کے بارے میں جو کھلی باتیں کریں گی، ان کا تذکرہ کریں گی، ان کی عادات اور اطوار جو ہے وہ چھپائیں گی نہیں۔ پہلی خاتون نے کہا، میرا شوہر لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہو۔ نہ پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے اور نہ ہی گوشت ایسا اچھا کہ اس کے لیے اتنی تگ و دو کی جائے۔ جی بالکل، کیا مطلب؟
اس بات کا کہ ہے بھی برے اخلاق کا اور تکبر بھی کرتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں اپنے شوہر کا حال بیان نہیں کر سکتی، مجھے ڈر ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکوں گی، اگر اس کا ذکر کروں تو سارا کچا چٹھا کیا ڈالوں۔ یعنی کیا مطلب کہ شوہر میں عیب ہی بڑے ہیں، کچھ کہوں گی اسے پتہ چل گیا تو طلاق دے دے گا، اس لیے میں اس کے بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ تیسرے نے کہا میرا شوہر لمبا ترنگا ہے، عقل ٹخنوں میں ہے، بولتی ہوں تو طلاق دی جاتی ہے، خاموش رہتی ہوں تو بھی لٹکی ہی رہتی ہوں، نہ وہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی شوہروں جیسا سلوک کرتا ہے، اور وہ مجھے تلوار کی دھار پہ چلاتا ہے۔ چوتھی خاتون نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی مانند صاف، شفاف اور معتدل آدمی ہے، نہ ٹھنڈا نہ گرم، نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی اکتاہٹ۔ پانچویں نے کہا میرا شوہر گھر آئے تو تیندوے کی طرح لمبی تان کے سو جاتا ہے، مطلب کہ عیب جوئی نہیں کرتا، غلطیوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ کہتی ہے گھر سے باہر ہو تو شیر کی طرح بہادر، اور ایسا کھلا دل کہ اخراجات کے متعلق کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ چھٹی خاتون کہتی ہے میرا شوہر کھانے پہ بیٹھ جائے تو سب کچھ ہی کھا جاتا ہے، پینے لگے تو ایک بوند بیچ میں نہیں چھوڑتا، بستر پہ آئے تو سارا لحاف خود لپیٹ کے منہ پرے کر کے سو جاتا ہے، ہاتھ بڑھا کے میرا حال تک نہیں پوچھتا۔ ساتویں خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر بدھو اور احمق ہے، دنیا کی ہر بیماری اس میں موجود ہے، بیماری سے مراد یہاں پہ عیب ہے، تم اس سے بات کرو گی تو تمہیں گالی دے گا، کوئی بھولے سے اگر مذاق کر بیٹھو تو جناب اینٹ اٹھا کے سر پہ دے مارے گا، ورنہ کوئی ہڈی پسلی توڑ دے گا، یا سر بھی پھوڑے گا اور ہڈی بھی توڑے گا۔ آٹھویں کہتی ہے میرے شوہر تو خرگوش کی طرح نرم و ملائم ہے۔ ٹھیک ہے جی، سونگو تو زرنب یعنی خوشبودار بوٹی ہے، سونگو تو زرنب کی طرح خوشبودار، میں اس پہ غالب ہوں، یعنی نرم مزاج ہے نا، نرم مزاج ہے، کچھ کہتے نہیں، اور وہ لوگوں پہ غالب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نویں خاتون کہتی ہے میرے شوہر کی تلوار کا پرتلا لمبا ہے، یعنی کیا مطلب لمبے قد کا آدمی ہے، اور جی زعفران مقصد خوشبو ہے، ہمارے یہ خوشبو کا نام ہے نا۔ کہتی ہے کہ میرے شوہر کی یعنی لمبا قد ہے اس کے صحن میں راکھ کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، مطلب مہمان بڑے آتے ہیں، لیبر لکڑیاں جلتی تھی اس وقت، جی بالکل لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس کا گھر دوستوں کی مجلس کے قریب ہے، مطلب وہ گھر والوں کا خیال بڑا رکھتا ہے، دوستوں میں جائے تو وقتاً فوقتاً گھر بھی آتا رہتا ہے، جس رات مہمان ہو سیر نہیں ہوتا، شرمیلا ہے، مطلب کہیں مہمان بن کر جائے تو دوسروں کے سامنے کھل کے کھانا نہیں کھا سکتا، جس رات خوف ہو سوتا نہیں ہے، یعنی رات کو اگر دشمن کے حملے کا خدشہ ہونا تو ساری رات جاگ کے پہرا دیتا ہے۔ 10ویں کہتی ہے کہ میرے شوہر کا نام مالک ہے،
اور تم کیا جانو کہ مالک کون ہے. مطلب یہ تھا کہ خوبیاں بڑی ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اس میں خوبیاں بڑی ہیں، اتنی ہیں کہ میں گن نہیں سکتی. مالک سب سے اچھا ہے. اس کے پاس بہت اونٹ ہیں جو ہمیشہ اپنے باڑوں میں بندھے رہتے ہیں. باہر چرنے کا انہیں کم ہی موقع ملتا ہے. مطلب اس کا کہ مہمان اتنے آتے ہیں کہ اکثر اونٹ ذبح ہو جاتے ہیں. اونٹ جب آگ جلانے والے کی آواز سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کی خیر نہیں، مطلب ذبح ہو جائیں گے. 11ویں عورت ام ذرا کہتی ہیں کہ میرا شوہر ابو ذرا ہے اور تم کیا جانو کہ ابو ذرا کون ہے. اس نے میرے کان زیورات سے لاد دیے، میرے بازو چربی سے بھر دیے. مطلب ہے کہ اس کے پاس رہتے ہوئے خوب کھا پی کے موٹی ہو گئی ہوں، صحت مند ہو گئی. اس نے میری اتنی تعریف کی کہ مجھے اپنا آپ بھانے لگا. اس نے مجھے جس گھرانے میں پایا وہ چند چھوٹی چھوٹی بکریوں کا مالک تنگ دست کنبا تھا. وہ مجھے وہاں سے پھر ایسے گھر میں لے آیا جہاں بے شمار جانور ہیں اور گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں. مقصد کھاتا پیتا گھرانہ ہے اور یہ گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں. یہاں میں بات کرتی ہوں تو لان تان نہیں کی جاتی، سوتی ہوں تو دن چڑھے اٹھتی ہوں، پینے لگتی ہوں تو اتنا پیتی ہوں کہ پھر پینے کی خواہش نہیں رہتی. ابو ذرا کی والدہ، تم کیا جانو کہ ابو ذرا کی والدہ کون ہے اور کیا ہے. ٹھیک ہے جی. مقصد کہ ان کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہے کہ ان کا بھی جسم بھرا ہوا اور انتہائی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابو ذرا کا بیٹا، تم کیا جانو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے. تلوار جتنی چوڑی جگہ میں سو جاتا ہے، مطلب شریرے بدن کا مالک ہے. بکری کے بچے کی دستی سے سیر ہو جاتا ہے، مطلب کم خوراک. اور بنت ابو ذرا، تم کیا جانو کہ ابو ذرا کی بیٹی کون اور کیسی ہے. ماں باپ کی فرما بردار اور اس کا موٹا بدن کپڑوں کو بھر دیتا ہے اور وہ سوتن کا جلاپا ہے. مطلب کہ سوتن اس کی خوبصورتی اور آسودہ حالی سے جلتی رہتی ہے. اور ابو ذرا کی خادمہ، تم کیا جانو کہ ابو ذرا کی خادمہ کیسی ہے. وہ ہماری بات باہر جا کے نہیں بتاتی، نہ ہمارے غلے سے بے پرواہی کرتی ہے اور نہ ہی گھر کوڑے کرکٹ سے بھرتی ہے. ایک دن ابو ذرا گھر سے نکلا، مشکوں سے مکھن نکل رہا تھا، یعنی کہ بہار کا خوشگوار موسم تھا. اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جس کے تیندوے جیسے چست اور چالاک اور مضبوط 2 بچے تھے. وہ دونوں اس کے پہلوؤں میں پڑے، یعنی دودھ پی رہے تھے. ابو ذرا نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے شادی کر لی. کہتی ہیں ابو ذرا کے بعد میں نے ایک امیر آدمی سے شادی کی جو ہاتھ میں تلوار تھامے تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا. اس نے میرے پاس نعمتوں کے انبار لگا دیے. اس نے مجھے ہر خوشبو کے جوڑے لا کے دیے، مقصد کہ استعمال بھی کروں اور تحفہ بھی دوں. اس نے کہا ام ذرا کھاؤ پیو اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، لیکن میں اس کی دی ہوئی ہر چیز جمع کروں تو ابو ذرا کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہ ہو. اللہ اکبر. بیویوں سے اچھا سلوک. مقصد کہ وہ جو پہلے خاوند کی جو پہلی محبت ہے نا، وہ ناقابل فراموش ہے، جس کا نقش جو ہے وہ دل پہ جگہ بنا چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اتنی لمبی گفتگو، میں نے اتنی لمبی حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے، بلکہ اختصار کے ساتھ سنائی ہے. اور یہ پوری بات دلچسپی سے، پوری توجہ سے، غور سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ام المؤمنین سے، اور پھر آخر میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا کہ عائشہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا ابو ذرا ام ذرا کے لیے تھا۔ گزارش یہ ہے، میں اپنی بات کو آخر میں اس طرح جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو اہمیت دینے اور ان سے پیار و محبت کا اظہار کرنے کی بڑی ہی افادیت ہے، اور دوسروں کو اہمیت دینا دراصل اپنی اہمیت بڑھانا ہے۔ اور گزارش پھر وہی ہے، اس بات کا خلاصہ اگر 2 لفظوں میں کروں تو وہ یہ ہے کہ معاملات کو دوسروں کی نظر سے دیکھیے، ٹھیک ہے جی؟ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، کس خوشی سے بات کر رہے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، اگر آپ ایسے کریں گے، اہمیت دیں گے، تو آپ کو بھی اہمیت ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔